محبوب داور میری سند ہو گئی، فرض اسیاں میری مسترد ہو گئی، مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، پھر سنیے بات، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، اور میرا ہر سانس ان کی آہٹوں سے چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں سے چلتا ہے، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ اور مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، شعر پر توجہ کیجیے گا، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں، میرا ایمان ہے وہ میرے اشعار سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد، بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد، عالی قدر سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قسمت کو شاید یہ منظور تھا ہم ایک مرتبہ پھر مل بیٹھیں گے۔ قبلہ حافظ عثمان قادری صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں، آپ نے دوبارہ حکم فرمایا، بندہ نچیز حاضر ہوا، اللہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ آج عشرہ ثانی، عشرہ مغفرت کا پہلا دن ہے۔ اللہ عزت اس ماہ مبارک کے صدقے، اللہ اس عشرہ مغفرت کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ میرے سامنے جو آیہ مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 31 ہے، تیسرا پارہ ہے، فرمایا قل، محبوب فرما دیجیے، قل محبوب۔ دیکھیے میں اور آپ جب بھی کلام کرتے ہیں ہم اپنی بات خود دہراتے ہیں، لیکن اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیے، جب بھی کوئی حکم دینا ہوتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ فرمائیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، اللہ ارشاد فرما رہا ہے محبوب ان کو کہہ دو کہ پہلے میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ محبوب کی اتباع ہے۔ پھر کیا انعام ملے گا؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، پھر تمہیں انعام یہ ملے گا، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ پڑھیے صلاۃ و سلام۔ فرمایا اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، پہلے میری اتباع کرو، تو انعام کیا ملے گا؟ دو چیزیں، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت بھی فرمائے گا۔ اب ہم آج اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے، حضور کی اتباع کریں، حضور سے محبت کریں، کیا انعام ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صرف یہی نہیں، آگے دیکھیے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیا دل آویز، کیا خوبصورت انداز ہے، عجب محبت کا انداز ہے۔ رب رب ہو کر کہتا ہے میرے بندوں پریشان نہیں ہونا، اللہ بخشنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ میں آج اس موضوع پر گفتگو کرنا جا رہا ہوں، ماہ رمضان بھی ہے، اور ان بابرکت دنوں میں اگر محبت رسول کا موضوع مل جائے تو کیا کہیں۔ اب ذرا دیکھیے گا، اللہ نے حضرت انسان کے سینے میں دھڑکنے والا دل رکھا ہے، تو اس دل کا کوئی دل بر بھی ہوتا ہے، یہ دل کسی سے محبت لازمی کرتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے، وہ شروع میں کھلونوں سے محبت ہوتی ہے، بندہ بڑا ہوتا ہے، علم اور تعلیم کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے، پھر مال کی محبت آ لیتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر انسانوں کی محبت بھی دل میں غلبہ لے لیتی ہے۔ تو یہ انداز مختلف عمر کے حصوں میں بدلتا رہتا ہے، لیکن
جو بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچ جاتے ہیں ان کا انداز پہلے دن سے لے کر آخری دن تک رہتا ہے کیا ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب ہی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو پھر اس بندے کا انداز یہی رہتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اسی کو اپنے لیے سرمایہ حیات سمجھتا ہے۔ حضور کی حدیث سنی گا، حضور علیہ السلام نے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنے آپ سے، اپنی اولاد سے، بلکہ کل کائنات سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ وہ کسی نے کیا کو کہا تھا، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اب ہم حضور سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ان داعیوں میں سے ایک داعیہ، ان تقاضوں میں سے ایک تقاضا، ان اسلوبوں میں سے ایک اسلوب، وہ کیا ہے؟ ہم حضور سے محبت اس لیے کرتے ہیں، ہمارے حضور سونے پڑے، حضور کے حسن کے تذکرے 1500 سال سے کہے جا رہے ہیں، اور پھر انسان ہاتھ دھو کر کہتا ہے کیا زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیری سیرت کا بھی باب پورا نہ ہو۔ پڑھیے صلاۃ و سلام، تیری سیرت کا بھی باب پورا نہ ہوا۔ تو یہ 15 صدیوں کے بعد انسان یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اب تک جو ہے آغاز بھی نہیں سمجھ پائی، یار اللہ نے محبوب کو کتنا دل آبیز حسن عطا فرما دیا تھا کہ آج تک ہم ہاتھ جو کر یہی کہہ رہے ہیں کہ تیری سیرت کا باب بھی پورا نہ ہوا۔ اب حضور سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ حضور کا حسن دل آبیز ہے، طبیعتوں میں سما جانے والا ہے، چہروں پر مسکراہٹیں لانے والا ہے۔ حضور کا حسن ہمیں حیات جاویدانی عطا کرتا ہے، حضور کا حسن، حضور کی محبت ہمیں منشور حیات عطا کرتی ہے، حضور کی محبت ہمیں ایمان کا اعلیٰ درجہ دیتی ہے۔ اور آپ اگر مجھے اجازت دیں تو حضور کی محبت ہی ایمان کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ جن کا نام عبد الرحمن ہے، حضور سے محبت اتنی زیادہ ہے، حضور نے ایک دن کہا یا ابا ہریرہ، اتنے الفاظ پسند آئے، اتنا زیادہ ان الفاظ کو اپنے لیے محبوب جانا، ساری زندگی یہ پسند کیا مجھے میرے اصلی نام سے نہیں بلانا، مجھے وہ الفاظ کہہ کر مخاطب کرنے جو محبوب نے میرے بارے میں کہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ کیا پوچھتے حضور کے بارے میں؟ حضور سے پہلے اور حضور کے بعد کوئی میں نے حضور سے ایسا دیکھا ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت اس بات کو کیا خوبصورت اور عجب انداز میں بیان کرتے ہیں، بلبل نے گلدل کو کہا، قمری نے سر پہ جاں فضا، حیرت نے جن جلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، آخر میں حد ہی کر دی، ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو حضور کے حسن کا داعیہ یہ ہے کہ حضور جیسا کوئی ہے نہیں۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبی پہلے ثناخانوں میں سے جناب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان عربی اشعار کا ترجمہ اردو میں اور پنجابی میں کرنا چاہوں گا۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، قد کاٹ سونا تے بندر بناوٹ، ہوئی ختم سونے تے ساری سجاوٹ، خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا رب محمد بنا کے خلق کرتا۔ حضور کا حسن ہی ایسا ہے، آپ سارا سال یہ موضوع سنتے رہیں، ساری زندگی بیان کرتے رہیں
کسی وقت اور کسی لمحے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ موضوع بدلیے. محبت رسول موضوع ہی ایسا ہے. غموں کی دھوپ ہو اور غموں کی بارش ہو، محبت رسول کا عنوان شروع کرے، اللہ اس عنوان کی برکت سے سرشاریاں عطا فرما دیتا ہے. اعلیٰ حضرت کے پوتے اختر رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوبصورت فرماتے ہیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں، منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دیں، غموں کی دھوپ میں وہ سائے زلف دوتا عطا کر دیں، وہ جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سرکار کا ہی مزاج ہے. بھری جنت ہبا، ہبا کہتے ہیں تحفے پہ دے دینا. وہ جہاں بانی عطا کرتے ہیں. جہاں بانی کسے کہتے ہیں؟ دنیا چلانے کا طریقہ. ایک علاقہ، ایک محلہ، گھر نہیں. حضور کی بارگاہ میں پہنچو گی، پہلا کیا تمہیں طریقہ ملے گا، دنیا کو کیسے مینٹین کرنا ہے، یہ سرکار ہمیں بتائیں گے. آپ دیکھ لیجئے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نظام حکومت تھا، کہاں سے سیکھا؟ یہ سرکار کے قدموں سے سیکھا ہے. پھر مجھے کہنے دیجئے، سرکار کا در ہے، در شاہ ہاتھ لے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں، کیا کچھ کیا نہیں دیتے، یہ بحث نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. جن لوگوں کا یہ شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ. رہ کے جو پہنچا ہے تو اس در پہ نصیرات، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ. تو یہ حضور کی بارگاہ دلابیز ہے، بارگاہ عطا ہے کہ جہاں منشور حیات ملتا ہے، جہاں ایمان کا لطف ملتا ہے، ایمان کا نور میسر آتا ہے. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بسانے کے حوالے سے جناب بکر صافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دلابیز منظر دیکھیے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبل اسلام کیا معمول ہے، گھر سے بکریاں لے کر نکلتے ہیں ان کو چرانے کے لیے، محفوظ جگہ پر کھڑی کرتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی سونی صورت والے گزر کر جا رہے ہیں. جیسے ہی نگاہیں سرکار کے چہرہ نور پر پڑی اور نظریں وہیں کی وہیں رہ گئی، اپنا مال و متاع سب کچھ چھوڑا، وہیں سے فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور کے ساتھ اتنا محبت اور الفت کا انداز بڑھا، آپ حضور پر ایمان لے آئے اور کلمہ طیبہ پڑھا، اسلام میں داخل ہوئے. اب روزانہ آتے ہیں، ابو بکر صاحبہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں. کسی نے گھر میں شکایت کی، آپ کا بیٹا ہے اور نبی جو نئے آئے ہیں ان کو مانتا ہے، ہم اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، آپ اس سے تعلق منقطع کریں. گھر والوں نے بڑا سمجھایا. خالہ کے پاس رہتے تھے، والدہ بھی آئیں. اب والدہ اور خالہ دونوں مل کر یہ سمجھاتی ہیں، بیٹا اپنے دین پر واپس آ جاؤ، نئے دین کو نہ اختیار کرو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اس جسم سے جان تو جا سکتی ہے لیکن حضور کی محبت نہیں جا سکتی. وہ اعلیٰ حضرت کے عجب انداز میں مجھے کہنے دیجئے، وہ کمال حسن حضور ہیں کہ وہ مانے نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، تیرے سامنے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں بلکہ جس میں جان نہیں. سرے عرش ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، مالکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیا نہیں. با خدا خدا کا یہی حیدر، اللہ حضرت نے انتہا کر دی، با خدا خدا کا یہی حیدر، نہیں اور کوئی مفر مکر جو وہاں سے ہو، جو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. اور کروں مدح اہل دعت رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا نہ نہیں. اور یہ شعر دیکھیے، کروں تیرے نام پہ جا فدا، حضور کی ذات نہیں کہا، کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان تو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برات، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو حضور کا حسن ہی ایسا ہے جو لطافتیں ادا کرتا ہے. بکر صافہ کو کہا جا رہا ہے مجلس میں جانا چھوڑ دو، تعلق منقطع کر دیں گے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں 2 لمحے کے لیے میری بات سنو، آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو سکتا، آپ میری بات مان جائے. ان گھر والے کہتے ہیں کیا بات ہے؟ گھر والوں نے ان کی شرط کو مانا. آپ نے کہا کہ آئیں میرے ساتھ حضور کی مجلس میں چلتے ہیں، اس کے بعد جو کہیں گے وہ ماننے کو تیار ہو جاؤں گا.
گھر والوں کو لیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے. اب حضور کی جب بارگاہ میں پہنچے، آپ کی خالہ اور والدہ خاموش ہیں، واپس گھر کی طرف آ رہے ہیں. تمام افراد کے لبوں پر خاموشی طاری ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل گھٹ رہا ہے. کیا پتا یہ کہیں کہ ہم نہیں دوبارہ جائیں گے، کیا پتا مجھے وہاں سے جانے سے روک دیا جائے. لیکن دوسری طرف دل میں اطمینان بھی ہے. کیا اطمینان؟ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن بارگاہ رسالت میں آنا جانا نہیں چھوڑوں گا. گھر کی دہلیز میں داخل ہوئے، بیٹھے. ابو کرشافہ وقفہ سکوت توڑتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتائیے آپ کو کیسے لگے؟ اب ذرا جواب سنیں. گھر والے یہ کہتے ہیں ما رأینا مثل ھذا الرجل. اللہ اکبر کبیرہ. اے ابو کرشافہ کیا پوچھتے ہو؟ ان جیسا تو ہماری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. لکھاں لوگ آئے زمانے تھے پر محبوب خدا جیا کوئی نہیں. لکھاں سونے بن مہندے نے پر تیری خاکے باجیا کوئی نہیں. تو یہ حضور کا ہی حسن ہے. دوسری چیز بلا علینا کلام. دوسرا وصف سرکار کا گھر والے یہ بیان کرتے ہیں کیا پوچھتے ہو؟ ان سے نرم گفتار والا تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں. اعلیٰ حضرت کو اب دیکھ لیجئے، ہے کلام الہی میں شمس و ضحا. تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. کہ کلام مجید میں کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تاکہ ہم نے ان سے زیادہ نرم گفتار والا تو دیکھا ہی نہیں. اب ذرا دیکھیں آخری جو لفظ انہوں نے کہا، آخری لفظ یہ تھا اور یہی شاید میری گفتگو کا اختتام بھی ہو. گھر والوں نے کہا کیا پوچھتے ہو؟ کیا تم مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ بلکہ ولا احسن الوجہ، کیا پوچھتے ہو؟ ہم نے ان سے سونا چہرہ کبھی دیکھا ہی نہیں. اور پھر مجھے کہنے دیجئے، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں، ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق، عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں، گیسوں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، اب روح ہیں کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفر کے زمین اوج سریا، لب صورت یاقوت شعاؤں میں دلے ہیں، قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار، بازو ہیں کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں، سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ، پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح و قلم ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، یہ ہاتھ یہ خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے بادل، قراءت ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے، یہ دان یہ شیرازہ شبنم کے تراشے، یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے، شرمندہ تاب لبودن دار پیمبر، حرف بسنا خانی و خامہ بسریرے، یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے، یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم، یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل، یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق، یہ ہاتھ یہ کونین کی تقدیر کے اوراق. کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں. انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، اور کہنے کو تو فاقوں میں بھی گزری تیری راتیں. اسلام مگر اب بھی نمخار ہے تیرا، کہنے کو تو تیرا فخر ہے تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ. تو کیا پوچھتے ہو حضور کے بارے میں؟ حضور پہلی بات یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جیسا کوئی نہیں، آپ سے نرم گفتار کا مالک کوئی نہیں، حضور سے حسین کوئی نہیں. جب اتنے دائی اتنے زاوی ہم سن بیٹھے اور دل میں محبت رسول اعلیٰ مقام پر ہے تو صاحب محبت کے کچھ تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں. تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہو جائے تو انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ان جیسا بنوں، ان کے اوصاف کو اختیار کروں، ان کی سیرت کو اپنے اندر نافذ کروں.
دیکھیے اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں، اس نے ہمیں اہل سنہ کے گھرانے میں پیدا کیا، اور ہمیں جیسے ہی پیدا ہوئے کان میں صدا آئی مبارک ہو محمد مصطفیٰ کے غلام بن کے تشریف لا رہے ہو۔ تو جب ہمیں یہ ماحول میسر ہے، ہماری نفسیات میں، ہماری فطرت میں حضور کی محبت ودیت کر دی گئی، تو صاحبوں کیوں نہ پھر ہم لمحہ لمحہ حضور کی سیرت پر عمل کریں، حضور کے فرامین عالی شان کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اور حضور کی کہی باتوں پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں محبت رسول کا اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وبارک وسلم علیکہ و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد